الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کو دہراتے رہنا، انہیں دوسروں کو بھی یاد دلانا، جن لوگوں کو یاد دلانے کی ذمہ داری ہے مومنین کی جماعت کا کام ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ ان احکامات کو دوسروں کو یاد دلانا یا دلاتے رہنا، جن کی یاد دلانے کی ذمہ داری ہے، اس میں ہم میں سے وہ سب شامل ہیں جو یا مربیان ہیں یا عہدیداران۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی نظام میں ایک مرکزی نظام کے علاوہ ذیلی تنظیموں کا بھی نظام ہے، اور پھر جماعتی مرکزی نظام میں بھی اور ذیلی تنظیموں کے نظام میں بھی ملک کی سطح سے لے کر مقامی محلے کی سطح تک عہدیدار مقرر ہیں، اور ہر عہدیدار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خلافت کا دست و بازو بن کر ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے جو وسیع تر پھیلاؤ کے ساتھ خلافت کی ذمہ داری ہے۔ بس اگر اس بات کو تمام مربیان اور عہدیدار سمجھ لیں تو ایک انقلابی تبدیلی جماعت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں کو یاد دلانا یا یہ احساس پیدا ہونا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے طوعی طور پر یا مکمل طور پر وقف زندگی کر کے جو جماعتی خدمت کی توفیق دی ہے، تو میں سب سے پہلے اپنے جائزے لوں کہ کس حد تک میں خود اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے وہ نمونہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں جو ایک خدمت کرنے والے اور اس کے ذمہ دار کے ہیں، تاکہ میں دوسروں کو ان احکامات کی یاد دلا سکوں۔ اگر میں صرف دوسروں کو یاد دلا رہا ہوں اور میرا اپنا عمل اس کے خلاف ہے یا اس سے دور ہے تو پھر بڑے خوف کا مقام ہے اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے بہت زیادہ استغفار کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی ہم میں سے ہر ایک پر واضح ہونا چاہیے کہ کسی بھی عہدیدار کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نصیحت کرنا میرا کام نہیں، یہ تو صرف امیر جماعت یا صدر جماعت یا سیکٹری یا مربی یا دو دوسرے سیکٹریان کا کام ہے، یا اسی طرح صدر انصار اللہ یا ان کے تربیتی شعبے کا کام ہے، یا صدر خدام الاحمدیہ یا ان کے تربیتی شعبے کا کام ہے، یا لجنہ کی صدر اور ان کے تربیتی شعبے کا کام ہے۔ نہیں، بلکہ ہر سیکٹری، چاہے وہ سیکٹری ضیافت ہے یا ذیلی تنظیموں میں خدمت خلق یا کھیلوں کا نگران ہے، کوئی بھی ہے، اس کا کام ہے کہ اپنے نمونے قائم کرے اگر وہ کسی بھی صورت میں خدمت انجام دے رہا ہے۔ اور اگر یہ ہو جائے
تو پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 50% سے زیادہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والی بن سکتی ہے، چاہے وہ مسجدوں میں نمازوں کی حاضری ہو یا دوسری قربانیوں اور حقوق العباد کا معاملہ ہو۔ بس ہر سطح پر جماعت کی خدمت کرنے والا پہلے تو اپنے آپ اپنے اندر دیکھے کہ ان احکامات کی کس حد تک میں پابندی کر رہا ہوں، ان کی جگالی کر کے اپنی حالت بہتر بنائے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ اس طرح ہر احمدی کا بھی فرض ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھے اور دہرائے اور بار بار سامنے لائے۔ اگر ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں تو ایک عظیم انقلاب ہے جو ہم لا سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنی اصلاح کرنے والے ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا کو حقیقی اخلاق کے معیاروں کو پتہ دے سکتے ہیں۔ بس اس طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ گزشتہ خطبے میں نے بعض باتوں کو ذکر کیا تھا جو ایک مومن کا خاصہ ہونی چاہیے۔ آج بھی میں بعض باتیں پیش کروں گا۔ رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے بندے کی اصلاح کا۔ یہ مہینہ جہاں ہمیں ہماری عبادتوں کی طرف توجہ دلانے کا مہینہ ہے، وہاں ہماری کمزوریوں کی طرف توجہ دلانے اور ان کی اصلاح کا بھی مہینہ ہے۔ بس اس مہینے میں ہمیں اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جگالی کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم بھرپور طور پر اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو رمضان کی سحریوں اور افطاریوں سے ہی استفادہ کر رہے ہوں گے، کوئی عملی اثر ہم پر نہیں ہو رہا ہوگا جو ہماری روحانی اور تربیتی معیاروں کو بلند کر رہا ہو۔ اسی طرح ہوں گے جس طرح بعض لوگوں کے بارے میں لطیفے مشہور ہیں کہ روزے رکھو تو عذر ہو جاتا ہے، نہ روزے رکھنے کا پوچھو تو نفل اور تراویحیں کرنے کا پوچھو تو عذر پیش کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بارے میں کہا جائے باجماعت پڑھو تو عذر ہوتا ہے، اور جو افطاری کے بارے میں کہو تو پھر کہیں کہ ہاں ضرور ہم نے کرنی ہے، ہم بالکل ہی کافر تو نہیں ہو گئے۔ تو ایسے مومن نہیں بننا چاہیے ہمیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ جو حالت ہے، یہی لوگ ہیں جو دین کو مذاق بناتے ہیں، اور یہ لطیفے سے زیادہ مسلمانوں کی حالت دار کا نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں کے معیار بہت بلند اور بہت اونچے ہونے چاہیے۔ بغیر کسی جائز عذر کے روزے بھی نہیں چھوٹنے چاہیے، اور اسی طرح رمضان کا جو مقصد ہے عبادت کا، وہ بہترین رنگ میں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا زیادہ پڑھنا بھی مسنون ہے، اور جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرواتے تھے۔ بس خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے ہر ایک کو، اور اس میں سے
پھر احکامات کی تلاش کر کے ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح کی نماز ہوتی ہے، بے شک یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اس لیے کہ جو لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے ان کی نفلی عبادت بھی ہو جائے اور قاری کے ذریعے سے قرآن کریم بھی سن لیں، نفل نماز بھی ادا ہو جائے۔ لیکن جو تہجد پر اٹھ سکتے ہیں ان کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ آج کل کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، چاہے تھوڑی پڑھیں لیکن پڑھنی چاہیے۔ یا جو بھی روزہ رکھنے کے لیے جاگے گا کچھ وقت پہلے جاگتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے نفل پڑھنے چاہیے۔ تراویح روزے کے ساتھ کوئی لازمی شرط نہیں ہے، اور تہجد بھی وہ لازمی شرط نہیں ہے، لیکن نوافل بہرحال ادا کرنے چاہیے۔ مومنین کو تو تہجد پڑھنے کا عام حالات میں بھی حکم ہے یا تلقین کی گئی ہے۔ یہ اس وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ شاید روزہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 8 رکعت یا تراویح پڑھے یا تہجد پڑھے۔ تو یہ واضح کر دوں کہ تہجد یا تراویح روزے کی شرط کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں عبادتیں ضروری ہیں، نوافل پڑھنے چاہیے جب سے وقت ملے، اور جو اصل چیز ہے وہ روزے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ہے جو مسنون ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا نمازیں اور عبادت تو ہر مومن کا ویسے بھی ایک فرض ہے۔ ہاں رمضان میں ان عبادتوں میں، ان نمازوں میں مزید خوبصورتیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے بھی تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اس ماحول میں یہ کوشش کرنی چاہیے جو رمضان کا مہینہ ہے کہ اگر ہمارے اندر نمازوں اور عبادت میں پہلے کوئی کمزوری تھی تو ہم اسے دور کر کے اس طرف اس نیت سے توجہ کریں کہ اس اہم حکم کو ہم نے باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ صرف رمضان میں ہی نہیں، اس حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنا، یا رمضان کے لیے ہی خاص مخصوص حکم نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کو تو ہمیشہ کے لیے حکم ہے۔ بس اس بات کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ نماز اور عبادت اللہ تعالیٰ کے بنیادی حکموں سے حکم ہے۔ جس طرح آج کل ہم میں سے اکثر کو عبادتوں کی طرف توجہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بنیں اور اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دل کی گہرائیوں تک ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور ہمارے اعمال کو ہماری نیتوں کے مطابق دیکھتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس نیت سے مسجدوں کی آبادی اور عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اس مہینے کی عبادتوں کو پھر زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر تہجد کی عادت پڑ گئی یا دن کے نوافل ادا کرنے کی توجہ پیدا ہو گئی تو پھر اس عادت کو مستقل اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمن میں جو فرمایا کہ اے لوگو، اس خدا کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا. فرمایا کہ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے، اس سے دل لگاؤ. بس ایمانداری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابل پر ہیچ سمجھا جائے. جہاں تک علمی اور اعتقادی سوچ کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. خدا ہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ خدا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور اس سے دل لگانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ سے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ خاص تعلق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ تعلق جو دوسرے ہر تعلق کو ہماری نظر میں ہیچ بنا دیں. رمضان میں ایک ماحول کے زیر اثر اس طرف قدم بڑھنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ قدم پھر بالکل رک جاتے ہیں. بس اپنے عمل سے ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ہیچ ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے دلوں کا تقویٰ پیدا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو. عبادت کا مقصد صرف خدا کو پہچاننا نہیں، بلکہ تقویٰ پیدا کر کے اپنی روحانی بلندیوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک حاصل کرنا ہے. اور جب صفات کا ادراک پیدا ہو تبھی ہر چیز اس کے مقابل پھر ہیچ بن سکتی ہے یا ہو سکتی ہے. اب مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں کہ اپنے رب کی عبادت کرو. رب اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو پرورش کرتی ہے، جو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے، اسے ترقی دیتی ہے. بس یہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو فرمایا کہ تمہاری ہر قسم کی مستقبل کی ترقیات تمہارے رب کے ساتھ منسلک ہیں، اسی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور جب تم خاص ہو کر صرف اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوگے تو جہاں صفت ربوبیت کے عمومی فیض سے دنیاوی اور مادی پرورش ہو رہی ہوگی، وہاں تمہاری روحانی صلاحیتوں کی ترقی اور پرورش بھی ہو رہی ہوگی. بس اس میں یہ بھی ہمیں نصیحت ہے کہ اگر ہماری روحانی حالت میں ترقی نہیں ہے یا نہیں ہو رہی تو ہم اپنی عبادتوں کا حق ادا نہیں کر رہے اور نتیجتاً اپنے رب کی روحانی پرورش کے فیض سے فیض یاب نہیں ہو رہے. جب ہم اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر کے اس کی اس صفت سے
روحانی لحاظ سے فیض پائیں گے تو تقوی میں بڑھیں گے، اور جب تقوی میں بڑھیں گے تو پھر ہماری باتیں صرف رمضان تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ سارے سال اور ساری عمر پر محیط ہوں گی۔ بس اس سوچ کے ساتھ ہمیں اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پیدا کرنے کی علت غائی یہی عبادت ہے، یعنی پیدائش کا مقصد یہی ہے۔ فرمایا جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا بس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ بس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے جب بعض کارکنان اور عہدیداروں کے بارے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ وہ نمازوں میں سست ہیں، مسجد میں نہیں آتے، یا بعض ایسے ہیں کہ گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، اور ان کی بیویاں شکایت کر رہی ہوتی ہیں، تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس بات پہ۔ بس اپنی عبادتوں کے جائزے ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تقوی نہ ہو تو پھر انسان نہ خدا تعالیٰ کے حق ادا کر سکتا ہے، نہ ہی اس کی مخلوق کے حق ادا کر سکتا ہے، نہ ہی جماعت کے لیے کوئی کارآمد وجود بن سکتا ہے، نہ ہی اس کے کام میں برکت پڑ سکتی ہے۔ بس ہمیں ہر وقت ہوشیار رہ کر اپنی عبادتوں کی نگرانی اور حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے چلے جائیں اور روحانی ترقیات بھی حاصل کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیں ایک حکم ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، ورنہ تم اس کے نتیجہ میں خود اپنی امانتوں سے خیانت کرنے لگو گے، جبکہ تم اس خیانت کو جانتے ہو گے۔ بس یہ بہت توجہ طلب اور اہم حکم ہے۔ خیانت صرف بڑی باتوں یا بڑے کاموں میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور کاموں سے لے کر بڑی بڑی باتوں اور کاموں سب پر حاوی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ایک پاک جماعت کے قیام کے لیے آئے تھے، آپ نے اپنی شرائط بیعت میں خاص طور پر خیانت نہ کرنے اور اس سے بچنے کا دوسری شرط میں عہد لیا ہے ہم سے۔ ہر برائی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ برائی ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں جو دوسری برائیوں کو بھی جنم دیتی چلی جاتی ہیں، اور خیانت بھی ان میں سے ایک ایسی ایک برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیانت کی عادت پھر اپنی ایمانتوں اور فرائض کی ادائیگی سے بھی خیانت کرواتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خائن نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کرنے والا۔ ایک خائن شخص لاکھ کہتا پھرے کہ میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے
کہ عبادت کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ حقوق کی ادائیگی میں خیانت جو ہے وہ تقوی سے دور لے جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی خائن بھی ہو اور تقوی پر چلنے والا بھی ہو اور حقوق ادا کرنے والا بھی ہو۔ نتیجتاً ایسے شخص کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ عابد بننا تو بہت بڑی بات ہے، ایک خائن تو ایمان لانے والا بھی نہیں کہلا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر، نیز صدق اور کذب اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی امانت اور خیانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بس ایمان کی نشانی سچائی ہے اور امانت کی ادائیگی ہے۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ بری عادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دو عادتیں نہیں ہو سکتی ایک مومن میں۔ جو جھوٹ بولنے والا اور خیانت کرنے والا ہے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ امانتوں کا حق ادا کرنے اور خیانت سے بچنے کا مضمون بڑا وسیع مضمون ہے، اور ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کی اہمیت اور وسعت کو سمجھے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑی وضاحت سے روشنی ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 یہ کہ خدا تعالیٰ کی خاطر کام میں خلوص نیت۔ دوسرا یہ کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ تیسرا یہ کہ جماعت کے ساتھ مل کر رہنا۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، بندوں کے حق بھی ہیں، اور جماعت سے وفا کا حق بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں عبادت کے علاوہ اس تمام ذمہ داریاں ہیں جو خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والوں پر ڈالی جاتی ہیں، جو عہدیداروں کے سپرد ان کی امانتیں کی گئی ہیں۔ اپنی ان امانتوں کا حق ادا کرنے کا جائزہ اگر ہر انسان خود لے، ہر خدمت کرنے والا خود لے، اور خدا تعالیٰ کا تقوی سامنے رکھتے ہوئے یہ جائزہ لے، تو پھر خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک اس امانت کا وہ حق ادا کر رہا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کا حق تم ادا نہیں کر رہے، اور حق نہ ادا کر کے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان بھی محفوظ رہیں۔ بس ہر انسان کے حقوق کی ادائیگی ایک مسلمان پر فرض ہے، اور اس حق کی ادائیگی نہ کرنا اسے خائن بنا دیتا ہے۔ پھر ایک احمدی کے لیے جماعتی نظام کی پابندی ہے اور اپنے عہد بیت کو نبھانا ضروری ہے۔ جماعت کا ہر فرد اپنے اپنے اجتماعوں میں یہ عہد دہراتا ہے کہ وہ نظام جماعت کا پابند رہے گا۔ بس یہ عہد بھی ایک امانت ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ خلافت سے وابستگی اور اطاعت یہ بھی ضروری ہے، عہد میں دہرائی جاتی ہے۔ امانتوں کے حق ادا کرنے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، گھریلو باتوں میں سے بھی،
کہ ایک لڑکا لڑکی جب شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پر ان کے کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی ایک امانت ہے، اور ان میں خاوند کے ذمہ جو امانت ہے اس میں مثلاً اس کو عورت کا حق مہر ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے معاملات آتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے جب جھگڑے پڑ جائیں کہ حق مہر ادا نہ کیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے کسی عورت سے شادی کے لیے مہر مقرر کیا اور نیت یہ کی کہ وہ اسے نہیں دے گا تو وہ زانی ہے، اور جس نے کسی سے قرض اس نیت سے لیا کہ وہ اسے ادا نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ پھر دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے معیار کو کہاں تک لے جانے کی توقع رکھی اور تاکید فرمایا کہ جس سے اس کے مسلمان بھائی نے کوئی مشورہ طلب کیا اور اس نے بغیر رشد کے مشورہ دیا تو اس نے اس سے خیانت کی، یعنی اگر تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح رنگ میں مشورہ نہیں دیا تو یہ خیانت ہے۔ بس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے جب ان پر اعتبار کرتے ہیں، ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو ان کو صحیح مشورے نہیں دیتے۔ تو امانت کا حق تو یہ ہے کہ اگر واضح طور پر علم نہیں کسی بات کا تو معذرت کر لیں، اور اگر کسی بہتر مشورہ دینے والے کا پتہ ہو تو اس کا پتہ بتا دیا جائے، اس سے رہنمائی کر دی جائے۔ بعض وکلاء میں نے دیکھے ہیں یہاں شاعروں پر آنے والے لوگوں کو غلط مشورے دیتے ہیں یا پوری دلچسپی سے مشورے نہیں دیتے، اپنی فیس پوری لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے معاملات بھی ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک شخص جب اعتبار کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی صحیح رہنمائی کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے فیصلہ کے مطابق وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بس بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان معاملات میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں امانت کی ادائیگی اور خیانت سے بچنے کے کیا معیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہدوں اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے۔ پس امانتوں کے دقیق اور باریک پہلو تلاش کر کے ان پر عمل کرنا ہمیں امانت کی ادائیگی کرنے والا بناتا ہے، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تمام حقوق جو ہمارے ذمے ہیں یہ ایک امانت ہے، تمام فرائض جو ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں یہ ایک امانت ہے،
اور ان کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، اور یہ فرض ادا کرنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کا حکم آج بیان کرنے کے لیے میں نے لیا ہے، جو معاشرے کے حسن اور خوبصورتی کو نکھارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی اور خرچ کرتے ہیں، آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی کے معیار کیا ہونے چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ معاشرے کی خوبصورتی حقوق کی ادائیگی سے بھی آگے جا کر قربانی سے پیدا ہوتی ہے۔ صرف حق نہیں ادا کرنے، بلکہ حق ادا کرنے کے لیے قربانی بھی کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ۔ جس معاشرے میں ہر انسان نہ صرف ایک دوسرے کا حق ادا کر رہا ہو، بلکہ قربانی کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ معاشرہ حقیقی طور پر اس معیار تک پہنچتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت نظیر معاشرہ ہے۔ اس کا نظارہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نظر آتا ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور باوجود غریب ہونے کے دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے تھے۔ بس جب ایسی سوچ اور ایسے عمل ہوتے ہیں تو پھر قربانیوں کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اپنے نفس کے جذبات کو بھی انسان دباتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور احسان کا سلوک بھی کرتا ہے۔ اس کردار کی عظمت کی اعلیٰ ترین مثال تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں نظر آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ اور پھر غصہ کو دبانے اور اعلیٰ اخلاق دکھانے کی آپ نے اپنے صحابہ کو کس طرح تلقین فرمائی، تربیت کی۔ مشہور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص کی باتیں سن کر مسکراتے رہے۔ جب اس شخص کی زیادتی کی انتہا ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے اس کے کچھ باتوں کا کچھ سختی سے جواب دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار آئے، اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اور بعد میں حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ شخص آپ کی موجودگی میں مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اور آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ غصے میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گالی دے رہا تھا، تم خاموش تھے، تو خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے الٹ کر جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کی تربیت فرمائی کہ ان کے جائز غصوں کو بھی
عفو میں بدل دیا، بلکہ ان کو احسان کرنے کے اسلوب سکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کا انتقام نہیں لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں بس زبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم سلامت رکھیں گے، اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے، اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کا اپنا نمونہ کیا ہے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب ڈاکٹر مارٹن کلارک کے اقدام قتل والے مقدمے میں مولوی محمد حسین بٹالوی عیسائیوں کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش ہوئے، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے وکیل مولوی فضل الدین صاحب، جو ایک غیر احمدی لیکن شریف الطبع انسان تھے، وہ مولوی محمد حسین کی شہادت کو کمزور کرنے کے لیے عدالت میں ان سے، یعنی مولوی صاحب سے، بعض ایسے سوال کرنے لگے جو ان کے حسب نسب کے بارے میں طعن آمیز تھے۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے وکیل کو فوری روک دیا کہ میں مولوی صاحب پر ایسے سوال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ فوری طور پر مولوی فضل الدین صاحب وکیل کے منہ پر رکھ دیا۔ تو یہ ہے وہ اعلیٰ خلق کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اپنے جانی دشمن کی عزت و آبرو کی حفاظت آپ نے فرمائی۔ مولوی فضل الدین صاحب ہمیشہ اس واقعے کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ مرزا صاحب عجیب اخلاق کے مالک ہیں، عجیب اخلاق کے انسان ہیں کہ ایک شخص ان کی عزت بلکہ جان پر حملہ کرتا ہے، اور اس پر اس کی شہادت کو کمزور کرنے کے لیے بعض سوال کیے جاتے ہیں تو آپ فوراً روک دیتے ہیں کہ میں ایسے سوال کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے وہ مقام جو غیظ کو گھٹانے اور بلکہ احسان کی بھی مثال ہے، جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے واللہ یحب المحسنین، یعنی مومن وہی ہے جو غصہ کو کھا جاتے ہیں اور یاوہ کو ظالم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بےہودگی کا بےہودگی سے جواب نہیں دیتے۔ آپ نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو سے تقوی سرایت کر جاوے، تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصے کا نقص اب تک موجود ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح
اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے، اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اور دل میں کینے کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے۔ جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے؟ بس جب تک تبدیلی نہیں ہوگی تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حلم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفات حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلدی خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں جہاں اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے اور انہیں مستقل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ہمارے دوسرے اخلاق اور حقوق کی ادائیگی کے معیار بھی قائم کرنے اور انہیں مستقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے جو کسی بھی رنگ میں جماعت پہ کام کرنے والے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے نمونے پیش کرنے چاہیے، گھروں میں بھی اور باہر بھی۔ دعاؤں کی طرف میں دوبارہ توجہ دلاتا ہوں۔ جماعت پہلے خطبہ جو تھا رمضان کا اس میں بھی کہا تھا، مختصراً دوبارہ کہہ دوں کہ جماعت کی ترقی اور دشمنوں کے خطرناک منصوبوں سے بچنے کے لیے بہت دعائیں کریں آج کل، اور غلبہ اسلام کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ جہاں اپنے لیے دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔